بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کی؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ یہ تقریباً 10-11 بجے کا ٹائم ہے اور آج میرے بچوں نے فرمائش کی تھی کہ انہیں چاٹ کھانی ہے، تو میں نے اس کے لیے چنے بھی ابال لیے اور آلو بھی ابال کے رکھ لیے کہ شام کے ٹائم جو ہے وہ میں ان کو چاٹ بنا کے دوں گی، کیونکہ میرے بچوں کو بہت پسند ہے اور وہ اکثر فرمائش کرتے ہیں اور بیٹی میری تو بہت ہی پسند کرتی ہے۔ خیر یہ ابال کے میں نے رکھ لی اور ساتھ ہی میں نے گھر کے کام شروع کر دیے، برتن دھونا، کچن صاف کرنا اور باقی صاف صفائی کا کام آج جو ہے کر رہے تھے۔ اور آج میں نے ساری ڈسٹنگ کرنی تھی اور کیونکہ لیکوڈ جو ہے نا وہ لے کے کپڑے پہ لگا کے تو میں اچھی طرح فرنیچر کو صاف کر رہی تھی اور اس سے یہ فرنیچر بڑی اچھی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ اور ساری صفائی وغیرہ کرنے کے بعد، گھر کی دھلائی کرنے کے بعد جو ہے میں نے ساری چیزوں کو سمیٹ لیا تھا اور گھر کے سارے کام کر لیے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں باقی دوسرے کاموں کی طرف چل پڑی۔ اور دوسرے کام کرنے سے پہلے میں نے سارے گھر کی ڈسٹنگ کرنی تھی، اس کے لیے میں نے سارے میز وغیرہ اور صوفے اور بیڈ وغیرہ جتنے بھی تھے وہ سب صاف کرنے تھے، کیونکہ اس پہ بہت زیادہ نا مٹی ہو جاتی ہے اور آج کل بارشیں نہیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے مٹی بہت زیادہ اڑتی ہے اور روزانہ ڈسٹنگ ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود گھر میں اتنی زیادہ مٹی آتی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ گندی ہو جاتی ہے اور روزانہ صفائی مانگتی ہے۔ اس لیے روزانہ اگر ڈسٹنگ نہ کی جائے تو گھر بہت گندا لگتا ہے، اس لیے میں اس کو جو ہے نا وہ لیکوڈ کے ساتھ صاف کر رہی ہوں، کیونکہ شیشہ ہے، شیشے کو لیکوڈ کے ساتھ صاف کیا جائے تو زیادہ بہتر طریقے سے صاف ہو جاتا ہے۔ تو روز کی صفائیوں میں یہ چیزیں شامل ہیں، جھاڑو وغیرہ اور صفائیاں، یہ تو روز کے کام ہیں اور روٹین کے کاموں میں یہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ اور ادھر میں ڈرائنگ روم کی بھی صفائی کر رہی تھی اور یہاں پہ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹ اڑ رہی تھی جب میں کارپیٹ پہ جھاڑو لگا رہی تھی، کیونکہ کارپیٹ پہ جھاڑو لگانے سے جو ہے نا بہت زیادہ مٹی اڑتی ہے۔ اور بس یہ ہے کہ اس کی صاف صفائی شروع کر دی، وہ ختم ہوئی جب میرا کام ختم ہوا تو اس کے بعد میں نے اب کھانے کی طرف آ گئی کہ آج کھانا کیا بنایا جائے۔ تو بچوں نے کہا کہ آج امی بھنڈی گوشت بنا لیں، سبزی بھی ہو جائے گی اور گوشت بھی ہو جائے گا۔ تو پھر یہ ہے کہ میں نے گوشت میں ٹماٹر، پیاز، لہسن، ادرک اور نمک، مرچ، ہلدی، دھنیا وغیرہ سارا ڈال کے اس کے بعد میں نے اس کو گلنے کے لیے رکھ دیا تھا، اور اب میرا گوشت جو تھا وہ تقریباً 80% جو ہے وہ 80-90% گل گیا تھا، تو لیکن ابھی اس میں کچھ پانی تھا تو میں نے اس کی میں بنائی کر لیتی ہوں اور تھوڑا سا اس کا پانی خشک کر لیتی ہوں، اور اب اس کی جو ہے نا میں نے اچھے سے بنائی کر لی ہے۔ اور جب اس کی اچھے سے بنائی ہو جائے تو اس کے بعد آپ اس میں جو ہے وہ بھنڈیاں کاٹ کے وہ ڈال دیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہلکی آنچ پہ اس کو دم پہ رکھ دیں، تو بھنڈیاں آپ کی تقریباً 10 منٹ میں بھنڈیاں آپ کی بالکل ریڈی ہو جائیں گی اور بڑا اچھا سا آپ کا بھنڈی گوشت کا سالن جو ہے وہ بن جائے گا۔ اور یہ سالن بڑا اچھا بنا تھا، بچوں کو بہت پسند آیا تھا اور بچوں نے بڑے خوش ہو کے کھایا تھا، اور یہ دوپہر کو جو ہے وہ کھانے سے بھی فارغ ہو گئے، دوپہر کا کھانا بھی بنا لیا تھا اور باقی جو ہے نا وہ گھر کے کام بھی فارغ ہو گئے، تو تھوڑی دیر پھر ہم نے ریسٹ کیا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آج کل گرمی بہت ہے تو بہت زیادہ کچن میں کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، اتنی زیادہ گرمی تھی، اتنا پسینہ آ رہا تھا کہ بڑا مشکل ہو رہا تھا کچن میں کام کرنا، اور آج کل سب کے لیے مشکل ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ اور بس بچوں کی ہمت ہے، جو بچے اسکول جا رہے ہیں ان کی ہمت ہے کہ وہ اسکول جا رہے ہیں، بس دعا کریں کہ اب ان کو چھٹیاں ہو جائیں، کیونکہ اس گرمی میں بچوں کا باہر نکلنا بہت مشکل ہے، کیونکہ بیٹی میری بھی جاتی ہے تو واپس آ کے وہ یہی شکایت کر رہی ہوتی ہے کہ میری آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے، میری سکن جل رہی ہے، اور وہ ہر وقت بس اس کو یہی ایک ہوتا ہے، کیونکہ صبح جاتی ہے اس وقت تو چلو ٹھنڈا ٹائم ہوتا ہے، لیکن جب واپسی پہ وہ آتے ہیں تقریباً 11:30-12 بجے تو اس وقت دھوپ بہت تیز ہوتی ہے، تو وہ بہت زیادہ بچوں کے اثر کر رہی ہے، سر ان کے گرم ہوئے ہوتے ہیں اور سکن جل رہی ہوتی ہے اور آنکھوں میں جلن کی شکایت کرتی ہے۔ تو یہ میں پھر بیٹی میری جب اسکول سے آئی تو پھر میں نے اس کو جو ہے وہ ستو بنا کے دیا، کیونکہ ستو جو ہے وہ گرمی کی شدت کو کم کرتا ہے اور یہ گرمی کا ایک بہت بہترین مشروب ہے، ہم لوگ گھر میں بہت استعمال کرتے ہیں اس کو اور میرے بچے بھی بہت پسند کرتے ہیں، ہم لوگ بہت شوق سے پیتے ہیں۔ تو میری بیٹی آئی تو میں نے اس کے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے جو ہے نا وہ ستو تیار کیا، اس میں نے شکر ڈالی ہے اور تقریباً 3-4 چمچ میں نے ستو ڈالے ہیں، اب میں اس کو مکس کر رہی ہوں اور یہ میں پھر بچوں کو دوں گی کہ وہ بچے جو ہے وہ اسکول سے آئے ہیں تو چلو یہ گرمی میں ذرا ان کی گرمی کی شدت کو کم کرے گا۔ آپ بھی بچوں کو مشروبات کا بہت زیادہ استعمال کروائیں، کیونکہ گرمی کی شدت میں بچوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے اور بہت فائدہ مند ہے۔ ساتھ ہی جو ہے وہ میرے ہسبینڈ بھی آ گئے تھے اور وہ آج منڈی میں سے ہوتے ہوئے آئے تھے، تو منڈی میں سے ساری سبزیاں وغیرہ جو ہے وہ بھی لے آئے تھے، جس میں کھیرے، ہری مرچیں اور آلو، پیاز، ٹماٹر اور شملہ مرچ، آم اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ لیمو وغیرہ۔ لیمو کا تو آج کل بہت استعمال کریں کیونکہ گرمی کی شدت کو کم کرتا ہے، تو لیمو کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، شکنجوین بنائیں اس کی تو وہ بہت اچھی رہے گی۔
گرمی کے لیے. تو یہ ہے کہ یہ ساری جو سبزیاں نارمل روٹین کی اور بھنڈی وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ لے آئے تھے, اور اب میں ان چیزوں کو سمیٹ رہی تھی کہ ان چیزوں کو میں صاف کر کے, اور جن سبزیوں کو بنا کے رکھنا ہے ان کو میں صاف ستھرا کر کے اور بنا کے اور دھنیا وغیرہ کاٹ کے ساری چیزیں کر کے تو پھر میں رکھوں. اب میں ساری جو ہے وہ تھیلوں میں سے نکال رہی ہوں, اور ان میں سے شاپنگ بیگ میں سے نکال کے اس کے بعد پھر میں ان کو ان کی جگہوں پہ رکھوں گی, اور فریج میں جو ہے نا وہ ساری جگہ بناؤں گی تاکہ ساری سبزیاں اس میں جو ہے وہ آ جائیں. اور یہ ہر سبزیاں جو ہے وہ اکٹھی آ جائیں تو بہت سہولت ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ شام کو باقی سامان بھی آ گیا تھا, کیونکہ گھر کی جو گروسری تھی وہ ختم ہوئی ہوئی تھی, کافی ساری چیزیں لانے والی تھیں. تو اس میں دالیں وغیرہ, بچوں کے نوڈلز, میکرونیز, اور اس کے علاوہ چائے پتی اور مسالے, اور بچوں کی کھانے پینے کی چیزیں, ینگز وغیرہ, چاٹ مسالہ, کڑھائی گوشت مسالہ, اور باقی صابن, ٹوتھ پیسٹ, سرف, شیمپو وغیرہ, یہ ساری چیزیں جو ضروری استعمال کی چیزیں تھیں یہ تقریباً ساری ختم ہوئی ہوئی تھی. تو وہ بھی شام کو لے آئے تھے, اور جو ہے یہ ساری چیزیں بھی میں سمیٹ رہی تھی. تو کام میرا آج کافی بڑھ گیا تھا کیونکہ میں نے جو ہے وہ یہ کام سارے شروع کر دیے. تو ساتھ ہی میں یہ پلر بھی لے کے آئی تھی, کیونکہ میرا جو تھا نا وہ کیا ہوا, ایک دفعہ آلو کے چھلکے کہیں اتارے ہیں اور وہ اسی چھلکوں میں پڑا رہ گیا, اور وہ چھلکوں کے ساتھ ہی کوڑے میں چلا گیا, اور مجھے پھر بڑی دقت ہو رہی تھی کہ آلو چھیلنے میں اور باقی اس قسم کی سبزیاں چھیلنے میں بڑی دقت ہو رہی تھی. تو پھر یہ ہے کہ میں وہ لے آئی, اور ساتھ ہی یہ جو میں لیکوڈ بھی لے کے آئی, جو موب لگانے کے لیے لیکوڈ کا استعمال کرتے ہیں, اس سے یہ خوشبو بھی آتی ہے اور جرمز وغیرہ بھی نہیں ہوتے, وہ بھی لے آئی. اور گلاس کلیننگ کے لیے یہ کلنٹ بھی لے کے آئی تھی, کیونکہ ہمارے گھر میں زیادہ تر شیشے ہی ہیں تو ان کی صفائی جو ہے نا وہ بہت زیادہ رکھنی پڑتی ہے, اس لیے مجھے یہ بہت زیادہ ضرورت پڑتا رہتا ہے. تو بس یہ ساری چیزیں جو ضروری چیزیں تھیں وہ رہ گئی تھیں وہ لے آئی. اور اس کے بعد جو ہے پھر میں سارے کاموں سے فارغ ہوگی, کیونکہ بچیاں بھی میری ہیلپ کراتی ہیں تو میرا کام جلدی سے ختم ہو جاتا ہے, مجھے اتنا زیادہ تردد نہیں کرنا پڑتا. اس کے بعد میں فارغ تھی تو میں نے کہا چلے میں اب کپڑوں کی سلائی کر لیتی ہوں, اور پھر میں نے جو ہے وہ قمیضیں تو سی لی تھیں, تو اب میں ان کے ٹراؤزر جو ہے وہ سی رہی تھی, اور ساتھ ساتھ میں اپنی یہ ہے کہ بچوں کے کپڑوں کی سلائی بھی میں خود ہی کرتی ہوں. مجھے اچھا لگتا ہے سلائی کرنا, اور میں بچوں کے کپڑوں کی سلائی اپنے خود ہی کرتی ہوں, اور جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے میں یہ کرتی ہوں. تو ابھی میں سلائی کر ہی رہی تھی کہ ہمارے کچھ مہمان آ گئے, اور یہ میں ان کے لیے کولڈ ڈرنکس وغیرہ ڈال رہے ہیں, اور میرے ہسبینڈ کے کچھ دوست تھے وہ آ گئے تھے, تو پھر مجھے اٹھنا پڑا سلائی سے, اور پھر مجھے ان کے لیے جو ہے وہ یہ ٹرے تیار کرنی پڑی, اور ساتھ ہی پھر میں نے چائے کا بھی انتظام کرنے کے لیے رکھ دیا, کیونکہ وہ لوگ چائے پینے کے بعد ہی انہوں نے جانا تھا. تو کچھ دیر کے لیے آئے تھے, تھوڑی دیر کے لیے, لیڈیز تو ان کے ساتھ نہیں تھی, جینٹس ہی تھے, لیکن یہ پھر ظاہر ہے اٹھنا تو ہوتا ہے, سارے کام تو کرنے پڑتے ہیں. تو پھر میں نے جو ہے ساتھ ہی چائے رکھ دی تھی, اور پھر چائے کا انتظام کر لیا تھا, اور بس میں پلیٹوں میں چیزیں ڈال رہی تھی اور بیٹی میری چائے بنا رہی تھی. ابھی کام اس طرح ہوتا ہے نا کہ کچھ کام میری بیٹی کر لیتی ہے, کچھ ساتھ میں کر لیتی ہوں, ہم دونوں مل جل کے کر لیتے ہیں, تو اس طرح مجھ پہ زیادہ لوڈ نہیں پڑتا, اس طرح میری بیٹی پہ زیادہ لوڈ نہیں پڑتا. تو بچیوں کو چھوٹے چھوٹے کام سکھانے چاہیے, اور آہستہ آہستہ ان کو گھریلو کاموں کی طرف بھی لگانا چاہیے, کیونکہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر کے کام بھی بچیوں کو آنے بہت ضروری ہیں. اور ان کو کوکنگ وغیرہ, چائے بنانا, آٹا گوندنا, اور کوئی آ جائے تو کس طرح سرو کرنا ہے, کس طرح مینیج کرنا ہے سارے معاملات, یہ ساری چیزیں بچوں کو آنی چاہیے بچیوں کو, اور یہ بچیوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. چاہے بچیاں کتنی پڑھ لکھ جائیں لیکن گھرداری کے کام ان کو آنے چاہیے, کہ کوئی 4 مہمان آ جائیں یا 2 بندے گھر میں آ جائیں تو اس کو کس طریقے سے مینیج کرنا ہے, کس طریقے سے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے, یہ ساری چیزیں بچوں کو پتہ ہونی چاہیے. کہ کبھی ماں گھر میں نہیں ہے اور کوئی آ گیا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے مینیج کرنا آنا چاہیے بچیوں کو. اور بعض لوگ تو بچیوں کو بالکل بھی کام نہیں سکھاتے ہیں, بالکل ان کو گھرداری نہیں سکھاتے ہیں, بس وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ پڑھائی میں ہے, ابھی پڑھ رہی ہیں تو باقی کام نہیں ان کو سکھاتے ہیں. لیکن میرے خیال سے بچیوں کو سارے کام آنے چاہیے, اور ماؤں کو اپنی بچیوں کو یہ سارے کام سکھانے چاہیے, اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے بچیوں کے لیے. خیر پھر جو ہے وہ چائے بنائی, اور چائے ڈال کے دی, اور چیزیں وغیرہ ڈالی, اور بیٹی میری چائے بنا رہی تھی اور میں ساتھ ساتھ جو ہے چیزیں ڈال رہی تھی, اور بس پھر ہم نے ان کو چائے اچھے سے طریقے سے چائے سرو کی, انہوں نے چائے وائی پی, اور پھر وہ چلے گئے تھے. تو بس یہ تھی میری آج کی روٹین, اور کچھ مصروف دن گزرا اور کافی مصروفیت رہی. اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگ فارغ ہوئے تو پھر تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ بیٹھ گئے تھے, ہم نے ٹی وی شیوی دیکھا, بچوں کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کیا, اور بس اسی طرح اپنا آج کا دن گزارا. آپ کو ہماری آج کی روٹین اچھی لگی ہو تو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں, اور مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی. اور اب تو میرے دن بہت اچھے گزرتے ہیں کیونکہ میرا بیٹا آ گیا ہے, تو مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری روٹین کیسی لگی ہے. انشاءاللہ ملیں گے اگلی